السلام علیکم. آج میں بات کروں گی اپنی پرسنل میتھڈالوجی آف ہوم اسکولنگ کے حوالے سے، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کو پرسنلی ایکسپیرینس کر رہی ہوں ہوم اسکولنگ کرنا، اینڈ آئی ایم سینگ ہاؤ اٹس گوئنگ ڈے بائی ڈے اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر اٹ ود ایوری بڈی ایلس ایز ویل، تاکہ اگر کوئی اس سے بینیفٹ کرتا ہے، اسپیشلی میری انڈرسٹینڈنگ اس میں تھوڑی سی فرق ہے. کیونکہ وین یو تھنک اباؤٹ دا ٹرم ہوم اسکولنگ، آپ کے ذہن میں ایک بہت ٹپکل سی جو انڈرسٹینڈنگ آف اے اسکول وہ آتی ہے. سو وٹ یو تھنک از گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں، اینڈ دیٹس اف یو ٹاک ٹو اے لے مین، آپ کسی بھی عام انسان کے ساتھ جا کے بات کریں جس نے اتنا زیادہ شاید نہیں ہوم اسکولنگ کے بارے میں پڑھا ہوئے گا، اس کو اچھا کیا لگتا ہے واٹ از ہوم اسکولنگ، اینڈ دے وڈ سے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں نہیں پڑھ رہے. فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ یو ناٹ گوئنگ ٹو اے اسکول اور یونیورسٹی اور کالج، لیکن آپ گھر میں بیٹھ کے وہی کریکولم وہی سلیبس آپ گھر میں کمپلیٹ کر رہے ہیں. So that's the first understanding of home schooling جو کسی کی بھی ذہن میں شاید آتی ہوئے گی. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں تھوڑی سی فرق تھی، بیکاز آئی کم فرام اے سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ. میں نے چائلڈ سائیکالوجی بھی پڑھی اپنی یونیورسٹی میں نے مائنرس کیا اپنے سائیکالوجی میں، اینڈ دین آئی وینٹ ان ٹو دا فیلڈ آف کاؤنسلنگ ایز ویل ایز ٹریننگ فار ٹین ایجرس. میں نے دیکھنا شروع کیا کہ بچے جو ہیں ایک تو ان میں بہت زیادہ اسکلس کون سے لیک کر رہے ہیں، وچ آئی ڈو ناٹ وانٹ کہ میرا بچہ اے گریڈ لے رہا ہو تھرو آؤٹ اسکولنگ، تھرو آؤٹ کالج اینڈ اسکول، اینڈ لیٹر آن وہی لائف اسکلس جو میں نے بعد میں ایکسپیرینس کیا تھا کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ان کا اف یو ڈونٹ ہیو دیم، اینڈ اف یو ڈو ہیو دیم. سکسیس اور فیلئر کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں اور ہر اسپیکٹ میں کر رہا ہوتا ہے. آئی ڈنٹ وانٹ مائی چائلڈ ٹو بی لیکنگ دوز اسکلس ارلی آن اینڈ لیٹر آن ان لائف ایدر. سو آئی تھاٹ کہ دس از the right time to start, and this is the time that I need to instill these traits and these qualities in my child. تو ایک بہت فیمس تھیری ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کی، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا اس کے بارے میں، ایرک ایرکسن کی ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ تھیری. اینڈ اس میں وہ اسٹیج بائی اسٹیج بات کرتا ہے کہ بچہ ہر اسٹیج میں کون سی چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس کی، اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کو کون لوگ ہیں اس میں سپورٹ چاہیے، کن لوگوں کی کس طریقے سے یہ اچیو کیا جا سکتا ہے، کون سی ذہن میں اس کے سوال چل رہے ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو ضروری ہے دیں، کیسا انوائرمنٹ آپ کو چاہیے کہ اس کو دیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹس اے ویری گڈ تھیری، سم تھنگ دیٹ یو کین visit as well. اس میں بتایا جاتا ہے کہ the first 18 months or so a child develops his trust. اور یہ اتنا clearly specified نہیں ہے کہ is it from conception یا is it after the birth of the child. لیکن میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ، بیکاز آئی ہیو آلسو بین ان ٹو نیچرل برتھنگ، اور میں نے بہت زیادہ مدرس کو ادھر بھی ہیلپ کی ہے اور میں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے پرسنلی بھی. آئی تھنک کہ ٹرسٹ جو ہے وہ کنسیپشن سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں سے اس کی بانڈنگ ہو، کلوزنس ہو، کمیونیکیشن اچھی چل رہی ہو. جیسے کہ کہا جاتا ہے بچہ پیدا بھی نہ ہو تو ماں بات کرنا شروع کرتے بچے سے، اور بچے کے جو ہے وہ سب سے دا فرسٹ گو ٹو پرسن جو ہونا چاہیے وہ ماں ہونی چاہیے. بچے کو بھوک لگی ہے، نیند آ رہی ہے، چوٹ لگی ہے، وٹ ایور، ماں سے کلوزنس ہونی چاہیے. سو دیٹس اباؤٹ فرسٹ 2 years، فرسٹ 18 months. اس کے بعد ایک اٹانومی کی آپ کو نظر آتا ہے ٹریٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بچے کو فریڈم چاہیے ہوتی ہے. اس میں وہ آپ کو کی جو فریزز سننے کو ملیں گے وہ بچہ میں نے خود کرنا ہے، میں نے یہ خود کھانا ہے، نہیں میں نے خود پہننا ہے، میں نے خود پکڑنا ہے، میں نے خود جانا ہے، میں نے خود اترنا ہے اسٹیئر سے. بے شک کہ وہ آپ کو لگے فزیکلی کیپیبل نہیں ہے اس چیز کے لیے، آپ کو یہ لگے کہ وہ فزیکلی اس چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہے، شاید وہ گر جائے، ہو سکتا ہے اس کا کھانا کھاتے وقت اس کا منہ میں تو جانا نہیں ہے، باقی ہر جگہ جانا ہے. تو آپ کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ وائی از دس چائلڈ وانٹنگ دیٹ انڈیپینڈنس اینڈ اٹانومی، یو ار اے کڈ، تم بچے کو چھوڑ دو. اینڈ دیٹس دا فرسٹ ریئیکشن دیٹ ایوری مدر ہیز. اینڈ انفارچونیٹلی وہی ہے جو اس میں ایک وہ کم تری کی ایک فیلنگ پیدا کرتا ہے، جو لو سیلف اسٹیم یہاں سے ٹریگر ہوتی ہے. یہاں سے وہ ایک شیم، ایک ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا میں نہیں کر سکتا، اچھا میں کھانا خود نہیں کھا سکتا. یو کین گائیڈ ہم تھرو اٹ کہ اس کو اس طریقے سے کھاؤ، میں بتا دیتی ہوں، آپ اس طریقے سے چلو میں سمجھا دیتی ہوں. سو یو کین گائیڈ دیٹ چائلڈ تھرو اٹ، بٹ دیٹ از ٹل دی ایج آف 3. 2 to 3 جو ہے ٹوڈلر کی جو ایج ہوتی ہے اس میں یہ بچہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے فریڈم. اور اس میں بہت زیادہ سائیکالوجسٹ جو ہیں اور بہت زیادہ ایون ایجوکیشنسٹ ہو ٹرولی انڈرسٹینڈ چائلڈ سائیکی بہت زیادہ اس چیز پہ پش کرتے ہیں کہ بچے کو فریڈم دیں، اس کو لمٹائز نہ کریں، اس کو ریسٹرکٹیڈ پلے نہ دیں، اس کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو دیم اے پیپر اینڈ اے پین سو ہی جسٹ اسکریبلز اراؤنڈ اینڈ شوڈ کلر ان سائڈ دا باکسز. جیسے ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے بڑا پرفیکٹ کلرنگ کرے، بڑی پرفیکٹ ڈرائنگ کرے، اس ٹائم پہ وہ نہیں کرے گا، اینڈ دیٹس فائن، دیٹس گڈ. کیونکہ جب بڑا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں وائی ڈونٹ یو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. دیٹس ایگزیکٹلی وائی دے ڈونٹ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، کیونکہ شروع میں ان کو کہا ہوتا ہے اسٹے ان دا باکس.
تو اس ٹائم پہ وہ جو ایک فریڈم ہے, ایک اٹانومی ہے, ایک احساس آنا اس کو شروع ہوتا ہے کہ آئی ایم ایبل اینڈ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ, وہ اس ٹائم پہ ڈیولپ ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی 3 to 6 years کی جو عمر ہے, جو پری اسکولر کہا جاتا ہے, جس میں پری اسکول میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو, اور بہت زیادہ رواج ہے. اب تو ارلی آن 2.5 years کے بھی بچے جو ہیں وہ پری اسکول میں چلے جاتے ہیں, ان کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں آپ. اس میں جو بچے کی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ انیشیٹو ہے. اب وہ دے وانٹ ٹو ایکسپیریمنٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو تھنگس ڈفرینٹلی اینڈ دے وانٹ ٹو چیلنج یو. انٹرسٹنگلی دیٹ از دی ایج جس میں ہم بچے کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں بھیج دیتے ہیں وچ کمپلیٹلی ٹیکس دس اوے فرام دیم, ٹیکس انیشیٹو اوے فرام دیم, ٹیکس چیلنجز اوے فرام دیم. ان کو ایسے باکس میں بند کر دیتے ہیں ہم جہاں دے آر سپوز ٹو سٹ آن دا اسٹول اور دا چیئر اینڈ دے آر سپوز ٹو ڈو ایز دے آر ٹولڈ, نتھنگ ایلس. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وائی وی آر ڈسٹرائنگ دیئر کریٹیوٹی. کیونکہ وین دے گرو اپ دیٹس وٹ وی وانٹ. ہم چاہتے ہیں لوگ جو ہیں, اور اب تو بلکہ بہت زیادہ فیمسلی نون ہونا شروع ہو گیا ہے اس چیز, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ پیپل ہو ول بی سکسیزفل ان پوسٹ کووڈ ورلڈ ول بی دوز ہو آر کریٹیو اینڈ انوویٹیو. وہ لوگ جن کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اس ٹائم پہ, جس کو نئی نئی کریٹیو تھنکنگ کر سکتے ہیں, کریٹیو آئیڈیاز پرپوز کر سکتے ہیں, وہی چیز ڈفرینٹ طریقے سے کر سکتے ہیں, یا ایسی چیز جو کبھی کسی نے سوچی بھی نہ ہو وہ کر سکتے ہیں. اینڈ دوز آر دا پیپل وی ہیو آلویز سین ٹو بی دا موسٹ سکسیزفل. وہ لیڈرس رہیں, اور اس ٹائم پہ ہم اپنے بچے سے یہی چیز چھین لیتے ہیں بیکاز وی تھرو دیم ان ٹو اے پلیس وچ از میڈ فار دس, is built on the idea that every child should be the same because it's easier to teach that way. آپ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک بیٹا ہے جس کو میتھس کا شوق ہے, جیسے میرے اپنے بیٹے کو میتھس کا شوق ہے, اور ایک بچہ ہے جس کو انگلش کا شوق ہے, آپ ایک ٹائم پہ نہیں پڑھا پا رہے ہوں گے, یو ول بی ڈیوائڈیڈ. سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے ٹیچر ٹو ڈو دیٹ فار 20 kids? اٹس امپاسبل. اسی وجہ سے اس ٹائم پہ آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ اٹس ناٹ رائٹ ٹو سینڈ یور چائلڈ ٹو اسکول دس ارلی آن. اور ایرکسن کی تھیری میں بھی یہ ہے کہ اسکولنگ کی ایج 6 years سمجھی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث سے بھی اگر ہم ریلیٹ کریں کہ پہلے 7 سال جو ہے بچے کو کنگ کی طرح ٹریٹ کریں, تو ایگزیکٹلی اسی پرنسپل پہ فال کرتا ہے. بوتھ آف دیم آر الائنڈ اینڈ بوتھ آف دیم ہیو دا سیم پرنسپل کہ بچہ جو شروع میں اس کو فریڈم دے. کنگ کیا ہے, اس کو آزادی ہے, جو وہ کہتا ہے وہ مانا جائے گا, اور وہی فریڈم جو ہے وہ سائیکالوجی کی بھی تھیری میں نظر آ رہی ہے ہمیں. میں نے جو میتھڈ دیکھنا شروع کیا تھا اور جو میں نے چوز کیا تھا اپنے بچے کے لیے, اپنے دونوں بچوں کے لیے, وہ یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو کمبائن دی ایکیڈیمکس, لائف اسکلس اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ into one recipe which would fit them as a perfect homeschooling method. I wanted to see کہ اس ٹائم پہ بچہ کیا سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہوتی ہے, کون سا ایریا سب سے زیادہ شارپ ہوتا ہے. I wanted to see کہ اس کو ایکیڈیمکس میں کس چیز میں انٹرسٹ ہے, جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے اٹس آل رائٹ, اینڈ کون سی چیزیں لائف اسکلس ہیں جو مجھے لگتا ہے لیکنگ تھی میرے میں, جو میں نہیں چاہتی میرے بچے میں ہو, اور ابھی سے میں اس میں انسٹل کرنا شروع کر دوں. ان چیزوں کو کمبائن کر کے ایک ایسا میتھڈ, ایک ایسا طریقہ پڑھانے کا انٹروڈیوس میں نے کرنا تھا جس سے یہ تینوں چیزیں کیٹر بھی ہو رہی ہوں, بچہ تنگ بھی نہ ہو رہا ہو, اور میں بھی کیپیبل ہوں اس چیز کو کرنے کے لیے. And that's when I started doing this homeschooling in a completely different kind of a manner and different kind of a way. Socio emotional development especially اس بچے کی بہت ضروری ہوتی ہے اس عمر میں, which is before the age of 6. ایمپتھی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمپتھی بہت زیادہ لیکنگ ہے. آپ سوچتے ہوں گے اکثر اوقات لوگوں کو کیا ہو گیا, احساس ہی نہیں کرتے کسی اور کا, چلتے چلتے گرا دیں گے, پتھر پھینک دیا, کوئی کاغذ پھینک دیا, کوڑا کرکٹ پھینک دیا, کوئی آپ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کسی کے پاؤں کے نیچے تو نہیں آ رہا, کوئی گر تو نہیں گیا, کسی کو چوٹ تو نہیں لگی, یہاں تک تو گاڑی مار کے بھاگ جاتے ہیں اب لوگ. Nobody bothers to see what the impact they have on another person, اور دوسری کی سچویشن کیا ہے. We always want to make other people's life difficult, جبکہ انسان جو آیا تھا ایک دوسرے کی زندگی آسان کرنے کے لیے آیا تھا. تو وہ جو ایمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی اسی فریڈم کے تھرو ہوتی ہے, وہ بھی اس انڈیپینڈنس اینڈ انیشیٹو کے تھرو ہوتی ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ آئے اس چیز کے لیے, یہاں کوئی ایسا چیلنجز فیس کرنے آئے ہیں, تو یو اسٹارٹ ریئلائزنگ سب کے چیلنجز ہیں. When you know that you are not the same, then you also start appreciating people for their differences. لیکن when you're thrown into one place where you consider to be just the same, پھر آپ ڈفرینسز کو نہ اپریشیٹ کرتے ہیں نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
और वही एम्पैथी थी जो बहुत ज़रूरी थी हमारे बच्चों में अभी से डेवलप होने के लिए. एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन, एंड दैट इज़ माई मेथड ऑफ होम स्कूलिंग दैट इंशाल्लाह आई विल बी sharing here over here as well. If you have any questions, you can leave them in the comment section below, and you can ask anything that you want. Inshallah, I will try my best to help you through this process as well. It is a very difficult process, but just remember, it is just as rewarding, if not more.